اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر واللہ فضل بعضکم على بعض فی الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ سورہ نحل آیات 70 اور 71۔ واللہ، اور اللہ ہی نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا ہے، ثم، پھر، یتوفاکم، تم کو وفات دیتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من یرد، اسے لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ارذل عمر کی طرف، لکی لا یعلم، نہیں جانتے، بعد علم شیئا، جاننے کے باوجود بھی کچھ۔ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے رزق بیان فرمانے کے بعد اب زندگی اور موت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت اور عمر کا چھوٹا اور بڑا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ کچھ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوانی کی دہلیز پر رخصت کہہ جاتے ہیں، کچھ ادھیڑ عمری میں دنیا چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ ارذل عمر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ارذل عمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان سب کچھ بھول بھال جاتا ہے، عقل و علم، حلم و حکمت کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہتا، پھر سے وہ بچہ بن جاتا ہے۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ قدرت کچھ لوگوں کو ارذل عمر تک پہنچا کر یہ حقیقت ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ علم و عقل اور قدرت اور اختیار سب اللہ ہی کا عطیہ ہے۔ وہی انسان جس کو اپنے علم اور اپنی عقل پہ بڑا ناز ہوتا ہے، ایک وقت اس پر ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ خود بھی دیکھ لیتا ہے اور دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ شیر خوار بچوں کی طرح عقل و علم اور قدرت اور اختیار سے بالکل عاری ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کو اپنے تن بدن تک کا کچھ ہوش نہیں رہتا، وہ تمام تر دوسروں پر انحصار کرتا ہے اور اپنی ضروریات میں ان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام عقلی علمی صلاحیتیں اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتی ہیں جو ان کا اصل ادا کرنے والا ہے۔ اس لیے علیم اور قدیر صرف اللہ کی ذات ہے۔ جس کو جس حد تک بھی علم اور قدرت کی نعمت ملی ہے، اللہ ہی سے ملی ہے۔ اس وجہ سے اس پر فخر و غرور بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ انسان پر شکر واجب ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، قدیر، اور قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، فضل بعضکم، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، بعض کو تم میں سے، اعلی بعض، بعض پر، پھر رزق کے معاملے میں۔ عمر اور علم و عقل کی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اس نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ۔ یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے اپنے رزق میں اضافہ کر لے۔ فَمَا الَّذِينَ، پس وہ جنہیں، فضلوا، فضیلت دی گئی ہے، برادی، لوٹانے والے ہیں، رزقہم، اپنے رزق کو، علی ما ملکت، ان پر جو ان کی ملکیت ہیں، ایمانہم، ان کے غلام، فہم، پس وہ، فیہ، اس میں، سواء، برابر ہو جائیں۔ یہاں ایک انسانی فطرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت زیادہ رزق عطا فرمایا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے محکوم بنا دیا ہے۔ تو اب انسان اپنا حال اپنے سامنے رکھیں کہ جن کو رزق میں برتری حاصل ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ اپنی دولت اپنے غلاموں اور مملوکوں میں بانٹ کر خود ان کے برابر ہو جائیں اور ان کو اپنے برابر کر لیں۔ تو پھر یہ اللہ کے متعلق کیسے انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی دنیا اپنے غلاموں اور مملوکوں میں بانٹ کر خود اس کی سطح پر آ گیا ہے۔
جس طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور انسانوں کے حوالے کر دی ہے، کچھ ایسے ہستیاں ہیں جو اس کائنات کو چلا رہی ہیں، سارا نظام انہی کے پاس ہے، تو حقیقت میں یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہی ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمتوں کا صریح انکار ہے کہ اس کی بخشی ہوئی چیزوں کو انسان دوسروں کی طرف منسوب کر دے جن کو ان کے پیدا کرنے میں ذرا بھی کوئی دخل نہیں ہے، کہ عمومی طور پر انسان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اسے غیر کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ جن کی طرف منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے ان کا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ افبنعمت اللہ، کیا پس اللہ کی نعمتوں کا یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں؟ تو انسان کو جو بھی نعمت ملی ہے، چاہے علم و عقل ہے، چاہے رزق میں فضیلت ہے، چاہے اور معاملات ہیں، تو ہر کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے اور ان پر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل آیات 72 سے 74۔ واللہ، اور اللہ ہے، جعل لکم، جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے، من انفسکم، تم ہی میں سے، ازواجن، بیویاں، جوڑے، وجعل، اور بنائے، لکم، تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، بنینا، بیٹے، وحفدہ، اور پوتے۔ تسلسل کے ساتھ آیات میں رزق کی مختلف اقسام بیان کی جا رہی ہیں، تو اسی طرح بیوی بچوں کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ بیویاں، اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اچھی بیویوں کی خاص طور پہ دو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے خیانت نہیں کرتی۔ تو ایسی بیویاں بھی نعمت، اور اولاد بھی نعمت، پوتے بھی نعمت، وَرَزَقَكُمْ، اور پھر اس نے تم کو رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، کہ صرف انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا پس وہ ایمان لاتے ہیں باطل پر، وبنعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، ہم یکفرون، وہ انکار کر دیتے ہیں، کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، چاہے وہ آسمان سے بارش کا برسنا ہو، زمین سے کھیتیوں کا نکلنا ہو، شہد کی مکھیوں کا شہد بنانا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کا انسان کو بیویوں اور بچوں سے نوازنا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور تقاضۂ نعمت تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انسان شکر گزار بن جاتا، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور باطل پر ایمان لاتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں۔ کیسی چیزوں کو پوجتے ہیں؟ ما لا یملکو، جو نہیں ہے مالک، لہم، ان کے لیے، رزقم، رزق کے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ تو ناشکری اور ناقدری کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو پوجنا شروع کر دے، اور پوجے بھی ان کو جن کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ آسمان سے بارش برسانے پر، نہ زمین سے رزق نکالنے پر۔ تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی، قوت والے کو چھوڑ کر کمزوروں کی اطاعت، یقیناً یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوشش کر لیں اپنی طرف سے جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے
کہ اپنے اختیارات سے کوئی رد و بدل کر لیں۔ انسان وسائل اور اسباب کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ سب کے سب اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی کارآمد ہوتے ہیں۔ تو اتنی نعمتوں کے بعد انسان سے تقاضا صرف یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ فلا تضربوا، پس تم نہ پیش کرو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الامثال مثالیں۔ ضرب مثل ان سے مراد تمثیل پیش کرنا، تشبیہ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہ دینا، مثالیں بنا کر پیش کرنا انسانوں کے حوالے سے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس طرح کی قیاس آرائیاں بالکل فضول ہیں۔ جس طرح اللہ کی بیٹیاں ہیں یا دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ اگر تم نے فلاں بادشاہ سے ملنا ہے، وزیر اعظم سے ملنا ہے، تو تمہیں پہلے اس کے پی اے کے پاس جانا پڑے گا۔ اس طرح کی مثالیں دے کر لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسی قیاس آرائیاں بالکل جائز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان سے واقف ہونا چاہیے۔ یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی صفات اٹھا کر مخلوق کو دے دی جاتی ہیں، تو یہاں پر یہ واضح حکم دے دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں پیش نہ کیا کرو، تاکہ اس فتنے کے دروازے کو ہی بند کر دیا جائے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم، اور تم لوگ، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حقیقت سے آشنائی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔